بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کیا پڑھنا ہے۔ جی عزیز طلباء، سب سے پہلے تو ہمیں آج دیکھنا ہے کہ حصہ گرامر میں حصہ نحو سے کیا مراد ہے۔ جب آپ حصہ نحو دیکھتے ہیں تو اس کی ایک خاص تعریف ہے، یعنی کہ حصہ نحو میں خاص طور پر مرکب جملوں سے یا عبارتوں سے بحث کی جاتی ہے۔ یہاں پہ میں نے یہ لکھا ہے، یعنی کہ ایسے جملے جو مرکب ہوں یا عبارتیں ہوں تو ہم نے ان سے بحث کرنی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں یہ حصہ نحو ہے۔ ہم نے حصہ نحو میں آج سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ مرکب یا کلام کیا ہوتا ہے۔ ایک مرکب ہے اور ایک کلام، یہ دونوں ایک ہی تعریف کے دو نام ہیں۔ آپ مرکب کہہ لیجئے یا آپ کہہ لیجئے یہ کلام ہے۔ تو اس کی تعریف دیکھیے گا، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب یا کلام کہتے ہیں۔ اچھا، شرط یہاں پہ رکھی گئی ہے، دو ہو یا دو سے زائد ہوں۔ دو ہو گئے تو سمجھ لیجیے آپ کا جملہ مراد آپ کا کلام یا مرکب بن گیا۔ مرکب بنتا ہی دو چیزوں سے ہے، آغاز ہی دو چیزوں سے ہوتا ہے۔ ایک چیز مرکب نہیں ہے، ایک چیز کلام نہیں ہے۔ جب آپ کے جملے میں ایک سے زیادہ لفظ ہو جائیں گے تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں یہ کلام ہے یا مرکب ہے۔ میرے پاس یہاں پہ مثال ہے، میری کتاب چلاک لڑکا۔ اب بڑی واضح سی بات ہے کہ ہمارے پاس دو چیزیں ہو رہی ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ میری کتاب دو الفاظ، چلاک لڑکا دو الفاظ، ہم انہیں کہہ سکتے ہیں یہ دونوں کیا ہیں، یا تو مرکب ہیں یا کلام ہیں، یا تو یہ مرکب ہیں یا کلام ہیں۔ جی، یہ تو ہمارے پاس سادہ سی تعریف تھی اور ایک سے دو مثالیں تھیں جو مرکب اور کلام کی بات کرتی تھی۔ تو آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مرکب یا کلام کی قسمیں کون کون سی ہیں۔ جی عزیز طلباء، دیکھیے گا ہمارے پاس مرکب یا کلام کی قسمیں آ گئی ہیں۔ اچھا، اس کی دو قسمیں ہیں، یا تو مرکب ناقص یا مرکب تام۔ پڑھ لیتے ہیں مرکب ناقص کیا ہے۔ ناقص سے ہمیں پتہ چل رہا ہے ویسے ہی نام سے کہ کوئی ایسی بات ہے جو پوری نہیں ہے، اس میں نقص ہے، کوئی خامی ہے۔ یہ دیکھیے گا، وہ مرکب ہے جس سے کہنے والے کا مقصد پورا نہ ہو اور بات سننے والے کی سمجھ میں پوری نہ آئے یا پوری طرح نہ آئے، پوری طرح نہ آئے۔ مثلا اس نے کہا یہ تیز گھوڑا رات دن، یہ کوئی جملہ تو نہیں بن رہا۔ جملہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کا گھوڑا تیز دوڑتا ہے، یا اس کا گھوڑا بہت تیز دوڑنے والا ہے، یا وہ کہے گا کہ رات و دن اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ایک پورا جملہ بنے۔ لیکن یہاں پہ تو پورا جملہ بن ہی نہیں رہا، وہ کہہ رہا ہے تیز گھوڑا ہے رات دن، یعنی کہ دونوں ہی مثالیں جو ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ جملہ سمجھ نہیں آ رہا۔ تیز گھوڑا کہہ کے وہ کیا بات واضح کرنا چاہتا ہے کہ تیز گھوڑا عربی نسل ہے، تیز گھوڑا پاکستانی نسل کا ہے، تیز گھوڑا کس نسل کا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیوں مثال دے رہا ہے، وجہ بیان نہیں کر رہا۔ تو ہمیں یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ مرکب ناقص ہے، یعنی مرکب تو بنتا ہے تیز اور گھوڑا، مرکب بنتا ہے، دو چیزیں آ گئی ہیں، دو نام آ گئے ہیں، یہاں پہ بھی دو نام آ گئے ہیں، بلکہ تین آ گئے ہیں، لیکن یہ ناقص ہے، واضح نہیں ہو رہا۔ جی آگے دیکھیے گا، ہمارے پاس مرکب تام ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، الٹ ہیں، یعنی کہ ناقص بتا رہا ہے بات پوری نہیں کرتا، تام بتا رہا ہے کہ بات پوری ہو جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے۔ تعریف دیکھیے گا، دو یا دو سے زیادہ بامعنی لفظوں کا، یہ بات یہاں سے واضح ہو جاتی ہے، بامعنی لفظوں کا مجموعہ جس سے کہنے والے کا مقصد پورا ہو جائے اور سننے
والے کو بات سمجھ میں آ جائے. مثلاً صدیق نیک لڑکا ہے. دیکھیں بات واضح ہو گئی. آپ اوپر بات کر رہے تھے صرف تیز گھوڑا یا رات دن, یہاں پہ بات ہو رہی ہے صدیق نیک لڑکا ہے. اگر میں اسے مرکب ناقص بنانا چاہوں تو میں کیا کہوں گا؟ صدیق نیک, یا میں کہوں گا نیک لڑکا. میں اس کو بھی مرکب ناقص بنا سکتا ہوں, لیکن میں نے کیونکہ بات ہی مرکب تام کی ہے تو میں نے یہ جملہ پورا کر دیا, صدیق نیک لڑکا ہے. اور مرکب ناقص میں یہ ہے کہ کوئی بھی جملہ پورا نہیں ہوتا, تیز گھوڑا رات و دن. جی پیارے بچوں, امید کرتا ہوں کہ یہ چیز آپ کے ذہن میں ضرور آ گئی ہوگی اور سمجھ آ گیا ہوگا کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے, مرکب ناقص اور مرکب تام میں واضح فرق کیا ہے. تو آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں اور اقسام کو پڑھتے ہیں. جی عزیز طلبہ, دیکھیے کہ ہمارے پاس ہے مرکب ناقص کی قسمیں آ گئی ہیں. مرکب اضافی ہے اور مرکب عطفی ہے. پیارے بچوں, ہمارے پاس مرکب ناقص کی قسمیں اور بھی ہیں, لیکن آج کے لیکچر میں ہم نے صرف انہی کو پڑھنا ہے, مرکب اضافی کو اور مرکب عطفی کو. اچھا, ہم نے ابھی پیچھے پڑھا مرکب ناقص کیا ہے. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ مرکب ناقص جو ہے یہ کہنے والا اپنی بات کو پورا نہیں کہتا, سننے والے کی سمجھ میں بھی نہیں آتا. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تیز گھوڑا یا رات و دن, یہ دونوں جملے جو ہیں وہ اپنے اندر کوئی بھی واضح مفہوم نہیں دے رہے, تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ مرکب ناقص ہے. اب مرکب ناقص کی دو قسمیں ہمارے پاس موجود ہیں. مرکب اضافی کو پڑھ لیتے ہیں. دو اسموں میں تعلق پیدا کرنے کا نام اضافت ہے. یعنی کہ مثلاً خدا کا بندہ, محمود کی کتاب. اب ذرا غور کیجئے, یہاں پہ خدا, یہاں پہ بندہ. خدا کا تعلق بندے سے نہیں ہو رہا, بندے کا تعلق خدا سے ہو رہا ہے. یعنی کہ یہ تعلق ادھر جا رہا ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیشہ تعلق بندے کا خدا سے بنتا ہے, اور ادھر بھی بات یہی ہو رہی ہے, بندہ چاہتا ہے خدا کو. تو یہاں پہ دو چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. جس چیز کو چاہا جا رہا ہوتا ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں, اور جو بندہ چاہ رہا ہوتا ہے اسے مضاف کہتے ہیں. جیسے یہاں پہ میں بات کر لیتا ہوں محمود اور کتاب کی. محمود کی کتاب, تو بات کتاب کس کی ہے؟ محمود کی. ہم اسے کہیں گے مضاف الیہ, اور یہ مضاف ہے. جی عزیز طلبہ, دیکھ لیجئے خدا کا بندہ, محمود کی کتاب, یہ جو ان کے درمیان کی کا ہے یہ حقیقت میں اضافت ہیں, اور یہ دو ناموں کو, دو چیزوں کو آپس میں ملا رہے ہیں, تعلق پیدا کر رہے ہیں. دو اسموں میں تعلق پیدا کرنے کا نام اضافت ہے. یہ دو اسم تھے, تعلق کا سے ہو گیا. محمود کی کتاب, دو اسم تھے, کی سے تعلق پیدا ہو گیا. اسے کہتے ہیں مرکب اضافی. اب ہے مرکب عطفی. مرکب عطفی ہے وہ مرکب ہے جو دو اسموں کو آپس میں ملانے کا کام دے. ان دو اسموں کو ملانے کے لیے اردو میں اور فارسی میں واو آتا ہے. یعنی آپ دیکھ لیجئے قلم اور دوات, صبح و شام. ہم نے گزشتہ لیکچر میں بھی یہ بات کی تھی. اب یہ جو دو چیزیں ہیں, یہ دو نام ہیں, یہ آپس میں ملے کس سے ہیں؟ اور سے. یہ صبح, یہ شام, یہ آپس میں ملے کس سے ہیں؟ واو سے. یعنی کہ وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ مرکب عطفی ایسے جملے ہیں, یا مرکب عطفی وہ حرف ہے جو دو ناموں کو, دو جملوں کو, دو اسموں کو, دو چیزوں کو, دو اجسام کو آپس میں ملاتا ہے. یعنی کہ یہاں پہ صبح و شام ہے تو واو آ رہا ہے. اگر میں پیچھے جملہ کہہ رہا ہوں قلم اور دوات ہے تو اور جو ہے یہ حرف عطفی ہے یا مرکب عطفی ہے. جی عزیز طلبہ, امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے لیکچر کے اندر یہ جو مرکب اور کلام کی تعریف ہے وہ بھی سمجھ آ گئی ہوگی. پھر اس کے بعد اس کی آگے دو اقسام تھی, مرکب ناقص اور مرکب تام, آپ کو اس کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی. اور ابھی ہم نے پڑھا مرکب ناقص سے دو اقسام اس کی, مرکب عطفی اور مرکب اضافی.
انشاءاللہ اگلے لیکچر میں حاضر ہوں گے اور مرکب ناقص کی قسموں کو بھی تفصیل سے پڑھیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.